ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ایسے واقعات کو ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں زیر گفتگو لا چکے ہیں، زیر بحث لا چکے ہیں، جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو. ایسے واقعات جو آج بھی ہمارا ٹاپک ہے، یہ پہلے ہو چکے ہیں، پہلے اس پہ عالم اسلام آواز اٹھا چکے ہیں، پہلے اس میں بہت سے سنگین اسٹیپس دنیا سے لیے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب ایک نیا جو فریز آ گیا ہے اسلاموفوبیا، اور اس کے تحت کس طرح کا لوگوں کا ریاکشن ہے، کس طرح کی لوگوں کی مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے حوالے سے کیا انفلوئنس ہے، کیا ان کے دل میں بات ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آج ہم یہی بات آف دا ریکارڈ کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان سے کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بے حرمتی کی ہو، مطلب ایٹ لارج اگر بات کی جائے کسی کتاب کی یا کوئی ایسی بے حرمتی کی ہو. لیکن اور ایسے پڑھے لکھے مسلمان یا ایک اسٹینڈرڈ رکھنے والے، تو یہ ممالک جہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جہاں کے لوگوں کا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جہاں کے لوگ ہر بات میں اپنے رائٹس کو وضع کرتے ہیں کہ جی ہمارا رائٹ ہے ہم کوئی چیز ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کس کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کر رہے ہیں، وہ کتنی سینسٹیو چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن یہ obviously جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوگا. آج ہم اس نظریے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ میں اور آپ آگے آنے والے دنوں کے لیے تیار بھی رہیں، اور ہم یہ بھی وضع کر سکیں کہ میرا اور آپ کا بینگ مسلمز کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس طرح کی سچویشن میں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہریار داؤد صاحب، جو ہماری ریلیجسلی اس میں رہنمائی فرمائیں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پہ ہمارے تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، اور یہی سوال میرا دونوں سے ہوگا. دونوں اپنے اپنے فریم ورک میں رہتے ہوئے ضرور ہمیں اس بات سے آگاہ کیجئے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور متواتر ہو رہی ہیں. ہر کوئی اس پہ مذمت کر دیتا ہے، کنڈیم کر دیتا ہے. ظاہر ہے OIC کو تو کرنا ہی تھا، مسلم ممالک کو کرنا تھا، یورپین یونین نے بھی کر دیا، اور غیر ممالک جو ہیں وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. خود سویڈن کا بھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جی اب وہ کنڈیم کر رہے ہیں. تو کنڈیم تو سب کر دیتے ہیں، لیکن یہ معاملات رکتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. گاؤں دیہات میں نا جو چور ہوتے ہیں نا، چور، ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اینڈ آف دی نائٹ، صبح صادق کے بعد، جبکہ لوگوں کو گہری نیند ہوتی ہے، اس وقت وہ گھروں میں جاتے ہیں. ہاتھوں میں چند کنکریاں ہوتی ہیں، کنکریاں صحن میں پھینکتے ہیں. اگر کھڑ کھڑ کی آواز سے کوئی جاگا ہوا ہوتا ہے، آواز لگاتا کون ہے بھائی، تو سمجھ جاتے ہیں یار یہاں جاگا ہوا ہے بندہ. صحیح. پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کسی اور گھر میں صحن میں کنکریاں پھینکتے ہیں. وہاں سے آواز نہیں آتی، کہتے ہیں یار یہ سور ہے، یہاں واردات کرو، یہاں اگر کے مال و اسباب لوٹ لو. صحیح. مومن کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. ایمان. بالکل ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، آج کا نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام میں محمد علیہ السلام کیوں آئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آئے دن جب سے اسلام آیا تب سے لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور نبی کریم علیہ السلام تک تقریباً 3000 سال کا فرق ہے. یہ اتنا بڑا پیریڈ ہے. بنی اسرائیل جب وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 740 تقریباً 771 سال بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس تناظر میں جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ ہو کیوں رہا ہے. اٹ از کالڈ اسلاموفوبیا. خاص طور پہ آپ کو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، جیسے سویڈن ہے، ہالینڈ ہے، اور یہ ٹھیک ہے نا، یہ فن لینڈ وغیرہ، یہ لوگ کیوں کرتے ہیں کہ یہ چیک کرتے ہیں اپنے باہر سے دوسرے لوگ جن کا میں اشارہ کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی تم پتھر مارو. کبھی یہ خاکے بناتے ہیں. ابھی جنوری میں بھی انہوں نے بن قرآن کیا معاذ اللہ، اسٹل وی آر سلیپنگ. وہ پتھر مار مار کے ہمیں چیک کر رہے ہیں
کہ جاگتے پے نے کہ ستے پے نے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ جی ہم ستے پے ہیں, لیکن کچھ غیرت مند جاگے میں. ہاں کچھ, یہ پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں پاکستان ہی کی بات کروں گا کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں. میں حکومتوں کی بات, پاکستان کی حکومت کی بات بھی نہیں کرتا. ہم جو سوشل میڈیا کے شیر ہیں, غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اسی رسول پہ نازل ہونے والا قرآن مجید کو جلا دیا جاتا ہے, اور ہم سارے شیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم کو یہ پتا باربیکیو کرنا ہے, کوئلے کہاں سے لانے ہیں, ڈشیں کہاں سے لانی ہیں, سیخیں کہاں سے لانی ہیں, ہم نے بس گوشت کھانا ہے. وہ نبی علیہ السلام, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جن کے صدقے میں ساری کائنات ہمیں ملی, ہم ان کے, یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا, اپنے حصے کا تو کام کرنا ہے. موسیٰ کی قوم نے کہا تھا, اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے فرعون سے لڑے, ہم کیوں لڑے, ہمیں تو من و سلوہ مل رہا ہے. تو یہ ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شاید کچھ تھوڑا سا شیڈو ہم پر پڑ گیا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بھی انہی کی طرح ریئیکٹ کریں گے. دس از ریئلی ویری سیریس. اس پر سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا کہ یہ جو اسٹریٹجیز آتی ہیں آن دا ویری سیم ڈے, آن دا عید ڈے, کیا اوکیشن انہوں نے چنا, اس نے چنا, اور کیا انہوں نے ہرٹ کیا. اینڈ سیکنڈلی دیکھیے کہ اس بندے نے, ایک بندے نے اس کو پتھر مارا, اس بیچارے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے اٹھا کے پتھر مارا, تو پولیس نے اٹھا کے اسی بندے کو پکڑ لیا کہ جس نے پتھر مارا. یار تم اس کے جذبات کو کچھ سمجھنے کی تیار کوشش ہی نہیں انسانوں کر کے رہا. جذبات تو دور, یہاں تو جب ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں اور ان ممالک کی بات کرتے ہیں, یہاں تو کتے بلی کے جذبات پہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے یہ فوڈ لائے تھے ہم, کیٹ فوڈ, اس کو پسند نہیں آیا, اس نے نہیں کھایا تو ہم دوسرا لا رہے ہیں. ان کے جذبات پہ بھی اتنی بات ہوتی ہے, تو پھر انسانوں کے جذبات جیتے جاگتے جو کہ وہاں پر کام کر رہے ہیں, موجود ہیں, آپ کے ملک کا بھی حصہ ہیں, ان کے لیے اور تمام مسلم امہ کو اس طرح ہرٹ کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے محمد علی صاحب؟ جی بہت شکریہ, بہت قیمتی کلمات مولانا صاحب نے فرمائے. میں مختصراً جو ہے اس کا تھوڑا سا جامعہ 2 منٹ میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے. دیکھیں اس واقعے کو دیکھنے کے اور سمجھنے کے دو اپروچز ہو سکتی ہیں. میں اس کو انٹرنیشنل سیکیورٹی یا عالمی سلامتی کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اس کا جذباتی پہلو ہے جو, اور عوامی پہلو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ اس کی مذمت بھی کر رہی ہیں, وہاں پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, اور OIC کی قرارداد بھی آ رہی ہے اس کی کنڈمنیشن میں. یہ تو اس کا عوامی اور جذباتی پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ حقیقت پسندانہ انداز ہے. اچھا, حقیقت پسندانہ انداز میں اس واقعے کو دیکھا جائے تو اس کے 4 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ تاریخی پہلو. پہلی بات تاریخی پہلو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں, اور مولانا صاحب بھی جانتے ہیں, اور تمام ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ 1400 سال میں اسلام اور جو ہماری مقدس ترین ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے جو دیگر مذاہب میں اور دیگر اقوام میں بہت زیادہ نفرت بھی پائی جاتی تھی, اور بہت زیادہ ان کو مذمت کا اور غیر اخلاقی الزامات کا نشانہ بنایا جاتا. تو یہ نئی بات نہیں ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مغرب کا, میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں, پچھلے 200 سال میں جو اس کا کمپلیٹ اسلام کے حوالے سے جو ایکیڈیمک لٹریچر ہے نا, جو اسکالرشپ ہے ویسٹ میں, اس اپروچ کو کہتے ہیں اورینٹلزم. اورینٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ مغربی انداز فکر سے اسلام کو دیکھا اور سمجھا جائے تاکہ اس کو ایک ایسے انداز میں بیان کیا جائے جو کہ مسلمانوں کو ایکسیپٹیبل ہو. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو اصل روح میں سمجھا جائے اور انڈرسٹینڈ کیا جائے. اچھا, تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں پچھلے 500 سال میں مغرب نے جو رینیسانس کے ایوولوشن سے گزرا ہے, اس کا معاشی اور معاشرتی اور سیاسی نظام سے, اس میں انہوں نے مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا ہے. مسلم ممالک میں یہ نہیں ہوا ہے, اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے ہمارے سوشل کانٹریکٹ میں, ریاست اور عوام کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے مغربی ممالک اور اسلامی ممالک میں, جو نہ چینج ہوئی ہے اور نہ کبھی چینج شاید ہوگی. یہ تیسرا پہلو ہے. چوتھا پہلو جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور میڈیا اور گلوبلائزیشن کا ہے, جس کی وجہ سے پہلے تو 1300 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے.
آج سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم غصے میں آتے ہیں. تو یہ چوتھا پہلو ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی ویری کوئکلی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں مولانا صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی وہ پتھر سے چیک کرنے کی، ٹیسٹنگ دا واٹرز، کہ ابھی بھی کچھ دم خم ہے. وہ اقبال نے کہا ہے کہ اس راکھ میں کوئی چنگاری ایمان کی ابھی بھی باقی ہے، میں چیک کروں یا کہیں بھڑک نہ جائے، اگر بھڑک جائے تو چھوڑ دو. یہ اقبال یہ وارن کر رہے ہیں ہمیں 80 سال پہلے. اچھا، اسٹریٹجی کے 3 لیول ہیں. آپ دیکھیں قرآن برننگ ہوتی ہے، کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ اس کا عوامی لیول ہے، اس اسٹریٹجی کی ایک عوامی لیول ہے جس کے ذریعے عوام کے جذبات کو ٹیسٹ کیا جائے. اچھا، دوسرا لیول انٹلیکچوئل لیول ہے جس میں آپ کے اسکالرز اور لبرل جو اسکالرز ہیں اور آزاد خیال لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے، اور اس میں انتہائی خطرناک قسم کی اور اسلامی جو بنیادی عقائد ہیں اور نظریات ان کے خلاف کتاب لکھی جاتی ہیں، جس میں سٹینک ورسز ایک کتاب تھی. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک اور کتاب آئی ہے جس میں قربانی کے نظریے کو چیلنج کیا گیا ہے. یہ ایک، لیکن چونکہ وہ عام عوام اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تیسرا قربانی کے نظریے کو تو چیلنج کرنے کے لیے اپنے لوگ بھی کافی ہیں. ویسے لٹریچر کے ذریعے آپ کے کلچر کو غیر محسوس انداز میں تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک نظریات کا ٹکراؤ ہے جو کہ 1400 سال سے چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا. تو کوئی اس طرح کی خوش فہمی کہ دوسری جو سویلائزیشن ہمیں ٹالریٹ کریں گی، ایکسپٹ کریں گی اور ہماری عزت کریں گی، ایسا نہیں ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے نظریات کو نظریاتی اعتبار سے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، اپنے بیانیے کے ذریعے ووکل ہونے کی تو ہمیں بہرحال ضرورت ہے. محمد علی صاحب کرنا ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی کرنا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. میں سمجھی تھی ہمیں شاید بریک پر جانا ہے تو میں اس وجہ سے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. بہرحال جس طرح محمد علی صاحب نے بات کی، یہ صحیح ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی، اور جس طرح قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہم قیامت کے نزدیک جائیں گے ایسی بہت ساری انتشار آمیز چیزیں ہوں گی اور مشکلات ہوں گی. کیا کالر ہمارے ساتھ ہیں؟ اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تم شہاد سے دیکھے عرض کر رہا ہوں. جی شہاد صاحب. سب سے پہلے تو جتنا شدید احتجاج کریں وہ کم ہے، جتنے بھی شدید ہر طریقے سے کریں. لیکن ایک ریکویسٹ مسلمانوں سے بھی ہے، آج جیسے ابھی انہوں نے حضرت نے کہا کہ ہماری فجر کی نماز جمعے کی نماز کی طرح تبدیل ہو جائے، اور وہاں ایک ایک نمازی اس طرح جمعے کی نماز کی طرح فجر کی نماز ہو جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا ایسا خوف پوری دنیا میں طاری ہوگا، کوئی بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکے گا. یہ میرا ریکویسٹ ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ. اب جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی تو مولانا صاحب کیا ایک تو پاکستانیوں کے حوالے سے بھی کہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، یا ایک عام مسلمان کا ایسی صورتحال میں دین اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر کیا بیتنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا چینج آنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے غیرت، حمیت، جسے ہم کہتے ہیں دینی غیرت یا دینی حمیت، جس کو کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی ہی اسٹریٹجیز کے ساتھ ہم سے کھرچ کے نکال دی گئی ہے. ہمیں دیا گیا ہے، او ہو آپ دیسی گھی کھاتے ہیں، اور نہ جی اس کو ہٹائیں، آپ یہ سنتھیٹک ویجیٹیبل آئل کھائیں. پھر ہم سے لے لیا انہوں نے، او ہو آپ انچھنا آٹا کھاتے ہیں، وہ بیمار ہو جائیں گے، آپ یہ لے لیں فائن، آپ یہ نمک کھاتے ہیں، آپ آیوڈائز کھائیں، آپ یہ چیز ہم سے ہر اوریجنل جینوین آرگینک لے لیا. آرگینک میں سب سے آرگینک ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہماری اقدار ہیں، ہماری ویلیوز ہیں. وہ ساری کی ساری ہمیں لے کے ہمیں دے دی سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل ویلیوز. اور جی باپ کے سامنے، میں تو کسی کے باپ سے، اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، میں اس کے سامنے بات کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اُفِّلْ لَكُمَا فَلَا تَنْهَرْ. ان کے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ، اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کو تو اف، یعنی اف سے چھوٹی چیز کوئی نہیں ہے نا، اف تک نہیں کرنے کا حکم والدین ہیں. تو یہ ایتھکس سے سکھائے اسلام نے ہمیں. باپ جو تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا، اس کا دروازہ ہے. نبی کو معلوم تھا اللہ کی عطا سے کہ بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے نفرت ہوگی، تبھی فرمایا تھا کہ تم
اگر اپنے والد کے چہرے پہ نظر کرو اور تمہارے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت، کدورت، بغض نہ ہو تو تمہاری نگاہ ہٹنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کیوں کہا؟ کیوں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں بتائی؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وقت آخر آئے گا تو ایسا زمانہ لوگ پائیں گے کہ حضور نے فرمایا عورت اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اولاد کھڑی ہو کے بات کرے گی، اماں چپ کر جا، تجھے کچھ نہیں پتا، ابا یو آر بیکورڈ، چلو جاؤ کام کرو اپنا۔ ماں باپ کو دھکے دے کے نکال دیے جاتے ہیں، کس طرح؟ اور جی یورپ میں تو اولڈ ایجز ہومز بنے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہومز۔ کیا آپ اپنے ماں باپ کو جو کہ رحمت کا سایہ؟ تو یہ جو ہمارے اندر بدقسمتی سے سو کالڈ ہم نے آزادی اظہار رائے کا حق استعمال اپنے اوپر شروع کر دیا ہے، اپنی فیملیز پہ شروع کر دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ یار اسلام ہمیں اس کے اوپر کیا ٹیچنگ دے رہا ہے۔ بڑی پلاننگ سے آپ کے نصاب سے اخلاقیات نکال دی گئی، آپ کے نصاب میں سے جو صحابہ کرام امہات المومنین ان کے آپس کے جو ریلیشنز تھے وہ سب نکال دیے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 3000 حدیثیں روایت کی ہیں، وہ کدھر ہیں کس کو پتہ ہے؟ میاں بیوی کے یعنی گھریلو خانگی جو معاملات ہیں اس کے اوپر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں اتنی ینگ ایج میں رسول سے نکاح ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیٹ واز اے ویری فریش مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ وہ فریش مائنڈ جب کوئی بات باہر دے گی نبی کی کہ بھائی تم نے اپنی زندگیوں کو اس طرح سے چلانا ہے، تو پھر وہ بڑا ضروری تھا اس قسم کا۔ ایک امی خدیجہ الکبریٰ ہیں، وہ ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میری جان قربان کیا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں بلال حبشی چت لیٹا، اس کے اوپر سینے پہ پتھر رکھا ہے اور کوئلوں پہ لٹایا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ میرے سارے جتنے بھی اب تک ایمان لائے سارے غلام ہیں۔ سب سے پہلا اسلام کے اندر یا دنیا کے اندر ریلیف کیمپ قائم کیا فرسٹ ورکنگ ویمن آف دی اسلام امی خدیجہ الکبریٰ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلام سے کہا کیمپ لگاؤ، یا رسول اللہ ایک ایک کو بھیجو، پوچھیں ان سے کہ ان کا مالک کتنے پیسے مانگتا ہے، 1000 درہم 2000 درہم کتنے مانگتا ہے، ان کو دیتے گئے پرچی دیتے، یہاں تک کہ آپ کا سارا مال و اسباب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن نے فرمایا عائشہ یہ والی ران یہ شانے کا حصہ نا یہ خدیجہ کی فلانی سہیلی کو بھیجو۔ ہم عائشہ کہتے کیا فرمایا خدیجہ فرمایا خبردار، خدیجہ نے جو اسلام پر احسانات کیے کوئی تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ کیوں بتایا؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم پر اگر کوئی احسان کرے تو اس کا جزا صرف احسان ہی ہے، اب احسان نہیں کر سکتے تو شکریہ ادا کریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو دی ہیں ویلیوز اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور پہچاننا ہے، اور اپنے اچھا یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ہم کنٹینیو کریں گے مولانا صاحب۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں جو مسلم امہ کے لیے تو سانحہ ہے، قرآن پاک کو جلایا گیا سویڈن میں، اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا شہریار داؤد صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں، ہمارے تجزیہ کار۔ اور محمد علی صاحب آپ سے اب ظاہر ہے کیونکہ ہم یہ سیگمنٹ آگے کنکلوڈ کرنا ہے ہمیں، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آگے ہونا کیا چاہیے پاکستان کے آفیشیل لیول پر بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جو حکمت عملی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی حساب سے ہر لیول پہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے بتایا کہ جس طرح پاپولر یا عوامی لیول پہ یہ قرآن برننگ یا کارٹون جیسی حرکتیں کی جاتی ہیں تاکہ عوام کو پرووک کیا جائے، اور دوسری طرف جو ہے کچھ انٹلیکچوئل سرکلز کو انفلوئنس کرنے کے لیے ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں جو آپ کے فنڈامنٹل بلیفز کو چیلنج کرتی ہیں، جس طرح سیٹینک ورسز کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا لیول ہے وہ عوام اور بچوں کو لٹریچر، موویز، فکشن، میوزک کے ذریعے غیر محسوس انداز میں ان کا انداز زندگی اور انداز فکر تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی انہی تینوں لیولز پہ آپ کا جواب آنا ضروری ہے۔ صرف حکومت کے لیول پہ کنڈیم کرنا، پروٹیسٹ کرنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بھی آپ کا جو فکشن ہے، آپ کا جو انٹرٹینمنٹ کا کنٹینٹ ہے، وہ بھی آپ کے نظریات اور انداز فکر کے مطابقت رکھنا والا ہونا چاہیے۔ آپ کی جو بکس ہیں ان کو انٹلیکچولی جو مغربی الزامات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ آپ کے اسکالر کو اسکالر کا جواب دینا ہے،
جو آپ کے خلاف جو مابسٹرز ہیں اس کو آپ نے لیگلی بھی کنٹیسٹ کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا, ایک ویری کوئکلی ایک بڑے لیڈنگ اسکالر ہیں امریکہ کے, فوکویاما صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اینڈ آف ہسٹری ان کی بڑی مشہور کتاب ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اینڈ آف ہسٹری اس لیے ہے کہ مغرب جو ہے وہ مغربی جو تہذیب ہے وہ دنیا پہ اس لیے چھا گئی ہے کہ اس کے سامنے کوئی انٹلیکچوئل چیلنج نہیں ہے. تو 20 سال میں جو اسلامی دنیا نے پروٹیسٹ تو کیا ہے, کنڈیم تو کیا ہے, لیکن کیا ہماری طرف سے کوئی نظریاتی انٹلیکچوئل چیلنج اس لیول کا آیا ہے کہ مغربی دنیا اپنی تہذیب کو چھوڑ کے آپ سے ڈر کے نہیں, آپ سے امپریس ہو کے اپنی زندگی کو تبدیل کر لے؟ تو وہ اصل میں ہمیں انداز فکر کی اقبال بھی کوشش کرتا رہا ہے, اور آج کی نوجوان نسل اور ہمارے اسکالر اور علماء کا بھی یہ کام. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں, چاہے وہ کارٹونز بنائیں یا وہ بان قرآن کریں, دونوں ہاتھوں میں لڈو کس طرح ہے؟ ایک تو یہ کہ جب ہم یہ کریں گے تو مسلمان کیا کریں گے, ریئیکٹ کریں گے. بغیرتی تو دکھا دی ہے, سوری ٹو سے, یہود و نصارہ نے جو کیا اس کے مقابلے میں ہم نے وہ نہیں کیا جو محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل کے مقابلے میں اس طرح کرنا چاہیے تھا. بٹ ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو یوں ہیں, اگر یہ جلاتے ہیں تو ان کے جذبات کی خود کی تسکین ہوتی ہے, اور مسلمان بغیرت بنے چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں, پاکستانی خاص طور پہ. دوسرا یہ کہ یہ ریئیکٹ کریں گے, ریئیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا, یہ مشتعل ہو کر کے آگ لگائیں گے, یہ توڑ پھوڑ کریں گے, یہ شدت پسندی دکھائیں گے. ہم کہیں گے دیکھو جی اسلام شدت پسند, دس از واٹ اسلامک فوبیا. اسلاموفوبیا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دکھائیں کہ مسلمان دے آر ناٹ امن پسند پیپل, یہ یہی دکھانا چاہتے ہیں. تو جب آپ ریاکشن کی بات کرتے ہیں تو مسلمان کیسے ریاکٹ کریں؟ میں آپ کو بتاؤں مسلمان کیسے ریاکشن کرے. مسلمان سب سے پہلے اپنے جو بنیاد ہے کتاب, ہم بنیاد پرست کہلاتے ہیں نا, فنڈامنٹلز. ہم تو فنڈامنٹل, ہم کہتے ہیں آئی ایم اے ویری پروگریسو پرسن, آئی ڈونٹ لائک ٹو بی کالڈ فنڈامنٹلسٹ یا ایکسٹریمسٹ. فنڈامنٹلزم از ناٹ ایکسٹریمزم. دس از اے ڈفرنس جو ہمیں خود سمجھنا بھی ہے, بچوں کو بھی سمجھانا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہوتے. دیٹ واز اے ویری ٹرو پوائنٹ. ویلڈ جگہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس وقت کوئی نہیں بتاتا. لیکن جب تک ہم اپنی روٹس میں دوبارہ نہیں آئیں گے, کیا ہے روٹس؟ ہمارے روٹس یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا اسلام مجھے یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی عیسائی نے قرآن جلایا ہے یا کسی ایتھیسٹ نے قرآن جلایا تو میں بائبل اٹھاؤں, معاذ اللہ, اس کی بے حرمتی نہیں. میں بائبل کو اٹھاؤں گا, چوموں گا, سینے سے لگاؤں گا. میرے پاس گھر میں تھی, ملی نہیں, میں لانا چاہ رہا تھا ابھی دکھانے کے لیے کہ تم نے جو کیا قرآن کے ساتھ. سوری, ہمارا قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا قرآن کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, میں تو ایمان لایا اللہ پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتابوں پر. جب 104 کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ 90 صحیفے ہیں, تو وائی ناٹ آئی ریسپیکٹ دم, کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے, میں ہر ایک کا ریسپیکٹ کروں گا. اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ سارے انبیاء اور رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, تو آئی مسٹ ریسپیکٹ دیم. تو جب تک میں رسپیکٹ دوں گا نہیں تو مجھے رسپیکٹ ملے گی بھی نہیں. ہمیں وہی کہا نا کہ ہمیں دے دیا. بچے کی سائیکی ہوتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں چھری ہے, آپ نے کھینچا تو اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا, آپ اس سے پہلے اس کو کوئی دوسرا کھلونا دو گے تو پھر اس کے ہاتھ سے آپ چھری لو گے. یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمیں کھلونے دے دیے گئے, گیجٹس دے دیے گئے, ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیز غلط ہے, تم اسلام قدامت پسند ہے. بہت اچھی بات کی محمد علی صاحب نے کہ پچھلے 200 سال میں جو لٹریچر کے طور پر جس طرح انہوں نے ہمارے یہاں سے انفلوئنس کیا, ہماری چیزیں غائب کر دی ہمارے کتب میں سے اور اپنی چیزیں داخل کر دی. اب ایک ہم نے کتاب کے اندر دیکھا ہے جی, ساؤنڈ پولوشن کے اندر انہوں نے نا مسجد کا مینار دکھایا ہوا, اس پہ لگا ہوا ہارن دکھایا اور اس میں سے ساؤنڈ نکلتا ہوا دکھا رہے ہیں. مینز کہ اذان بھی ساؤنڈ پولوشن ہے. کتنی یعنی میں تو مضمومانہ حرکت کروں گا. اس طرح ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈال, ارے اذان تو ہے نا ساؤنڈ پولوشن ہے, اذان نہیں آنی چاہیے. گھروں میں بھی معذرت کے ساتھ, اور ہمارے یہاں جو ایک سسٹم تھا نا اسکولوں میں بھی پہلے اور گھروں میں بھی, کہ اچھا برا جو دینی اعتبار سے وہ بتایا جاتا تھا, کیونکہ وہ زندگی کا طریقہ ہوتا تھا. وہ الگ سے آپ کو پڑھانے سکھانے کی ضرورت یوں نہیں رہتی تھی کہ وہ زندگی کا طریقہ ہے, اسی طرح سے آپ کو ٹیچرز بھی ٹریٹ کریں گے اسکولوں میں, اسی طرح سے گھر والے بھی ٹریٹ کریں گے. وقت کے ساتھ ہم ماڈرن بہت ہو گئے ہیں, اب ہم اسے سبجیکٹ سمجھتے ہیں ریلیجن کو. نصرت حارث صاحبہ, ہم نے نانے نانی دادا دادی کو نکال دیا گھروں سے.
ओल्ड हाउसेज में भेज दिया है। पहले यही नानी के वे पुत्र थे वो तनु तू नमाज नहीं पढ़ी, वो आज शब बरात है, वो आज शब मिराज है, वो आज बड़ा दिन है, आज बड़ी रात है, आज रोजा था, ये था। ये नानियां दादियां बताती थी, दादे बताते थे, नाने बताते थे। अब कहाँ नाने दादे, खत्म। सो विद दैट वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। और वो तमाम लोग भी जो ये सोचते हैं और इस तरह बात करते हैं और खुलेआम बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में भी मैं देखती हूँ अक्सर लोग कहते हैं मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता। तो भाई ये आप इसकी रूह को समझिए, रखा किससे जाता है और रखना कहाँ क्यों है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने लाइल्मी में मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं या किस तरफ हम जा रहे हैं, मगर थमने की ज़रूरत है, अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि नुकसान हम सबका है, किसी एक का नहीं है। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इरफान कामिल साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे।